بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، رمضان جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ روزے میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے۔ افسوس ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دین کی طرف لائے، اور ڈر خوف نکال کے صحت ٹھیک ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو یہ نہ کرو۔ تو چلو ٹاپک جو ہے آج کا چلیں وہ یہ ہے جی، آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ سفر میں جو ہے مسافر جو ہے، وہ مسافر جو روزے میں دقت محسوس کرے تو کیا کرے۔ ظاہر بات ہے، سفر جتنا بھی آسان ہو، سفر ہوتا ہے۔ سفر میں فکر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ٹینشن ہوتا ہے کہ کیسے ڈیسٹینیشن، خاص کر کے سفر اگر لمبا ہو تو ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچا جائے۔ فیملی کے ساتھ ہیں تو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اگر خود کی گاڑی میں جائیں تو وہ مسئلہ نہ ہو جائے، گاڑی کہیں کچھ نہ ہو، اور ٹرین، فلائٹ، بسز، کارز، ٹیکسیز جس میں بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ سفر کرنا بھی ضروری ہے، اگر ضروری نہ ہو تو بہتر ہے رمضان کے بعد کریں، اگر بہت ضروری ہے تو مجبوری ہے، کرنا پڑے گا۔ تو اس پہ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں بالکل یہ صحیح حدیث بھی ہے، اور ساتھ میں بہت انٹیلیجنٹ حدیث بھی کہوں گا اسے ہے۔ دیکھیے اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رمضان المبارک میں روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے قدید ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا۔ پس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے نا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ تو اگر حالات سفر میں مسافر نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ تکلیف، یعنی کہ وہ تکلیف اور مشقت محسوس کرے تو بلا تردد افطار کر لے۔ ایسا نہیں سوچے کہ، بلکہ ہاں افطار جو ہے نا وہ بالاتفاق جو ہے نا افضل ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں سوچے یار میں نے تو روزہ رکھ لیا، اب راستے میں پتہ ہے کہ اتنی حالات بری ہے، نہ خود کا خیال رکھ رہے ہو نہ خود کی فیملی کا، اور بھی لوگوں پر مصیبت بنے ہوئے ہو اور بہت تکلیف ہو رہا ہے کسی وجہ سے، یا کہیں میڈیسن لینے کی ضرورت پڑ جائے، یا ایسے حالات ہوں، تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم بیچ میں بھی روزہ رکھنے کے بعد بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سچویشنل ہے۔ اس میں ایسے نہیں کہ بس کیزولی چھوڑ دیا آدمی تو پھر روزہ پہلے رکھے ہی نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کثرت سے سفر کرتا ہے تو کیا کرے؟ ایک بندہ ہے اس کا کام ہی ہے ٹریول کرتا ہے، وہ کسی وجہ سے کوئی دنیا کی چیزوں کے لیے بھی ٹریول کرتا ہے، اور سفر کی حالات میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اگر اس کو کوئی مشکل اتنا نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہیلدی بھی ہے، ایک عادت بھی پڑنی ہے، ہاں سفر کر لیتا ہے، کوئی نہیں، چلو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں کو ٹریول سکنس بھی ہوتا ہے، وہ ذرا سے بھی کار مطلب تیز چلے اور کار میں جائیں، چاہے بسز میں جائیں، ٹرین میں جائیں، تو ان کو وومیٹنگ، یا پھر کوئی پہاڑی جگہ میں رہتا ہے، اس میں پہاڑی جگہ میں تو میں نے محسوس کیا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد اور کبھی وومیٹنگ بھی ہوتی ہے، اس سے بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے، جو لوگوں کو ہوتا ہے وہی جانتے ہیں صرف۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وومیٹنگ نارمل اگر اپنے آپ آ جائے تو اس کے وجہ سے روزہ نہیں چھوٹتا، اگر جان بوجھ کے وومٹ کیا جائے کوئی تو پھر اس سے روزہ چھوٹتا ہے، لیکن تو پھر کیا کرے بندہ؟ تکلیف میں ہے، اس کو میڈیسن لینے کی ضرورت ہے یا پھر کھانا کھانے کی ضرورت ہے کوئی، تب اس کیس میں چھوڑ دے۔ تو اس کو کھیل نہ بنایا، نہیں روزہ رکھ لیں، رکھ لیا دل ہوا، جب چاہے چھوڑ دیا، اسے کھیل نہ بنائے۔ اللہ نے فرض کیا روزہ، ٹھیک ہے، اس کی روزے کی جو ہے نا قدر بھی کرنی چاہیے۔ اچھا چلیے ایک اور حدیث بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس سے پہلے بھی تھا وہ بخاری کا۔ یہ حمزہ، ایک صحابی ہیں حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بتا دوں کہ یہ صحابی اکثر روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ جو اکثر روزہ رکھتے ہیں نا تو ان کے لیے تو روزہ رکھنا کچھ بھی نہیں ہے،
جب ان سے کیا حدیث تو حمزہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہے تو رکھ لو، جی چاہے تو افطار کر لو، کیونکہ حمزہ بن عمر جہاں کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے وہاں وہ کثرت سے سفر بھی کرتے تھے، بزنس مین تھے۔ کاروباری حضرات جو ہے اسی طرح سے ڈرائیور حضرات، بہت سارا اور بھی ٹریول کرنے والے جو ہوتے ہیں، ڈیفنس اور اس میں پولیس بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں بیچارے کہ ان کی ڈیوٹی، ڈیفنس اور پولیس والوں کی ڈیوٹی کبھی بھی لگ سکتی ہے، 24/7 دے آر آن ڈیوٹی۔ تو اگر طاقت ہو تو روزہ رکھیں، ورنہ رمضان کے بعد جو ہے نا قضا کر لیں۔ دیکھیں بعض لوگ جو فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹریول سے کوئی دقت نہیں ہوتی، تو وہ چاہیں تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں ٹریول میں۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ ایسے حالات ہیں کہ بھوک اور بہت گرمی کے ہے، پیاس ہے کہ ہم ٹریول کر نہیں پائیں گے، انجام دے نہیں پائیں گے ڈیوٹی کو، تو ویسے لوگوں کے لیے ہے جو فریکوینٹ ٹریولر ہیں تو وہ روزے چھوڑ دیں۔ ادروائز لوگ فوج میں بھی لڑتے ہیں، مجاہدین اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرس ہیں، وہ لوگ اپنے کو آپ کو سرٹیفائی کر کے پروف کر کے روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، آپ لوگ خود اس کے معاملے میں تحقیق تو کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ ڈیفنس میں ہیں، ابھی بھی ہیں، جو پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، میں انڈیا سے ایسا ویڈیو بنا رہا ہوں، انڈین آرمی میں بھی کچھ مسلم ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں، بارڈرز پہ بھی ہوتے ہیں، بندوق، اپنا سامان، اپنا توشہ اور اپنی چیزیں جو ہے نا، ہتھیار بھی کندھے پہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی مسلمان ممالک میں، سعودی عربیہ میں ہیں، UAE میں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ٹرکی ہے، بہت سارے۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے سفر میں کوشش کریں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ایک بار یاد ہے کہ میں ٹریول خود کر رہا تھا، اور ظاہر بات ہے یہاں سے میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ 1700 کلومیٹر ہے، تو جب مجھے انڈین آرمی کے بھی لوگ ملے، وہ آ رہے تھے کشمیر، تو انہوں نے کہا کہ روزہ اب اتنا دیر کب تک بھوکے رہو گے، کھا لو، اتنا دیر بھوکے کیسے رہ سکتے ہو؟ تو انہیں پہلی بار ایسا لگا، انہوں نے روزے دار کو دیکھا تو وہ اتنے گھنٹہ بھوکے رہے، اور سامان وان بھی اٹھا رہا تھا میں، کافی جاننے والے تھے، ان کا سامان تھا الگ الگ، کافی 4-5 لوگ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، تو 20-25 پیکٹ میں اٹھا بھی رہا تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو ماشاءاللہ اس وقت 20s میں بھی تھا میں، تو روزہ بیمار میں نہیں ہوتا ہوں تو میں روزہ رکھتا ہوں، ادروائز بہت بیمار، بہت دوائی کی ضرورت پڑے، میں اپنی بات بتاؤں تو پھر میں روزہ، ادروائز میں روزہ نہیں، جان بوجھ کے فٹ فاٹ ہو تو روزہ چھوڑ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ اور چھوٹا موٹا ٹریول ہے، ہوتا ہے 20-25 کلومیٹر، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ہفتے میں کوئی 1 بار ٹریول کرتا ہے، کوئی 2 بار ٹریول کرتا ہے، تو بے شک روزہ رکھ لینا چاہیے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، افطار دقت ہو تو افطار کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے مسافر، دیکھیں اس میں مسافر کو تکلیف بھی ہوتا ہے، مسافر کو کبھی لوگ جیسے میں نے کہا بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کیسز میں وہ روزہ چھوڑ دیں۔ ایک اور بھی حدیث دیکھیں اس میں، یہ بہت اچھی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، ایک صحابی فرماتے ہیں، تو ہم ساتھ رمضان کے سفر کیا کرتے تھے، رمضان میں سفر ہوتا تھا، آپ سمجھوں گا بزنس ٹریول سے زیادہ تر اسلام کے لیے ٹریول ہوتا تھا، جہاد سفر ہوتا تھا، کوئی اور ٹریول بھی ہوتا تھا، لیکن ہاں اس میں حدیث جو ہے نا اسے کمپلیٹ کر لیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن روزے دار بے روزے دار اور روزے دار پر کسی قسم کے عیب زوئی جو ہے نا وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بس اگر کوئی عیب لگاتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے تو وہ دین اور شریعت سے استہزاء کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی پاسداری اور عبادت فرمانبرداری کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو اس چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ تھوڑا رکھے رہتے ہیں نا، کبھی کبھی وہی مطلب وہ کرتے ہیں،
اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا روزہ نہیں رکھے، کیا رکھ لیتے کیا ہو جاتا، یہ تو فرض ہے، پھر تو تھوڑا طنز کے انداز میں کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو روزہ رکھ کے بڑا بھی نہیں سمجھنا ہے کہ ارے جو نہیں رکھا ہے وہ تو بیکار ہے، ایسے ہی ہے. نہیں، کبھی کبھی ایک کمزور آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، بچہ بھی، اور کبھی کبھی ایک طاقتور آدمی کسی وجہ سے رکھ نہیں پاتا ہے، یا وہ سوچتا ہے اس پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام ہے. وہ ہو سکتا ہے ڈر کے بھی نہ رکھ رہا ہو سکتا ہے واقعی میں اسے ایسا لگ رہا ہو کہ بس پیٹ میں درد ہونے لگے گا، یا پیٹ میں تکلیف، یا سر میں تکلیف، یا باڈی، یا بھوک کے مارے میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا. ڈر کے نہیں رکھتا، حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا بیمار نہ ہو جاؤں، میں راستے میں کمزور ہو جاؤں گا، کسی کے کام میں نہیں آؤں گا، تو پھر وہ یہ سوچ کے روزہ نہیں رکھتا. تو اسے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بس اسے ترغیب دینی چاہیے، نہ کہ اسے اس کا مذاق اڑانا چاہیے. لیکن صحابہ اکرام، وہ بھی تو صحابہ اکرام تھے جو بغیر روزے دار پہ روزے، اور بغیر روزے دار کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے تھے. یہی بڑے ہونے کی نشانی ہے. خیر، جہاں اللہ کے فرض کا معاملہ آ جائے، ارے تم تو بس ایسے ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرا بھی چھوٹ گیا تھا بیماری کی وجہ سے. کچھ لوگ یہ کہنا ارے ہمارا تو کبھی ہے، ہم تو نہیں چھوڑ، لیکن اللہ نے کیا ایسا کرنا ہوا کہ ان لوگوں سے بھی روزہ چھوٹا، کہ اس لیے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے ارے امام صاحب کل کیوں نہیں آئے مسجد میں، ہم تو جو ہے نا ارے ہمارا تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ان سے ہی چھٹوا دی نماز. تو یہ چیزیں ہوتا ہے، تکبر میں پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ عبادت میں کبھی کبھی تکبر کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں، گھمنڈ کے لیول تک. یہ پہنچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کو رکھیں، اس کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیں روزہ رکھنے کی، بچوں کو حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے. جو بڑھتے عمر ہے ان کو نہ رکھیں، بہت چھوٹے بچے انہیلدی نہیں ہے، ماشاءاللہ کوئی فٹ فاٹ بچہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا 6 7 8 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اینڈ دے آر ویری فٹ، تو ٹھیک ہے. ادروائز بڑھتا عمر ہے، ان کو فورس نہ کریں، نہیں تم تو رکھ لو، ان پہ فرض نہیں ہے. ہاں، نابالغ بچوں کو فورس نہ کریں روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں بس اس ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ لمبی ہو جائے گی پھر. ویڈیو کو جو ہے پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں دیں اجازت. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک پہ جلدی آ رہے ہیں ویڈیو لے کے. جزاک اللہ خیر.